میری زبان ساکت ہے کہ کیا کہوں۔ امیر مینائی صاحب کا ایک شعر ہے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم کی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد اپنی مادر علمی کا میں شکر گزار ہوں، اور یہاں کے اساتذہ خصوصاً حضرت ناظم صاحب اور ناصر صاحب اور میرے استاذ گرامی قدر حافظ عبدالرزاق صاحب، جن سے میں نے کچھ بولنا سیکھا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں اور تقریر کچھ کہہ رہا ہوں، جس کا سلیقہ مجھے استاذ محترم حافظ عبدالرزاق صاحب نے سکھایا ہے۔ حضرت کی تربیت ہی میں تقریر کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے مہمان کرام یہاں موجود ہیں، ہمارے مارول کے اساتذہ کرام، مولانا شکیل صاحب، ہمارے ماسٹر سلیم صاحب اور قاری عمران صاحب بھی میرے اساتذہ میں شمار ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ماسٹر شبیر صاحب، ان کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں۔ شبیر صاحب، عزیزان محفل، میں نے جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جاری لمحات و ساعات بے انتہا پرمسرت اور فرحت بخش ہے۔ اس مجلس کے اللہ رب العزت کے پاس بڑی شان و شوکت ہے، بڑی قیمت ہے، قدر و قیمت ہے۔ ابھی حفاظ کے سلسلے میں جو فضیلتیں آئے گی، علماء کرام ابھی موجود ہیں، اس پر بات کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظهره، جس شخص نے قرآن پڑھا، اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا، فأحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حلال کیا، وحرم حرامہ، اور قرآن نے جس بات سے منع کیا ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آگے کے الفاظ ہیں، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، کہ وہ حافظ قرآن روز قیامت اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جنت میں پہنچائے گا، جنت لے کر جائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حفاظ کی فضیلت ہے۔ عزیزان محفل، ایک موضوع کی طرف میں آپ حضرات کو لے کر چلتا ہوں۔ مختصر سا وقت ہے، 5-10 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ میں نے جو قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس کا مطلب آپ تمامی حضرات سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نبی آپ یہ کہیے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت کو آپ سامنے رکھیے، بہت ہی اہمیت کی حامل اور معنی خیز آیت ہے۔ ہم لوگ یوں ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیے حکم کن کو دیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جو امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کا علم پہلے سے مکمل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا علم مکمل ہے، آپ کامل ہیں، مکمل ہیں، اور آپ کی ذات سے جو انسان بھی وابستہ ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم کی کوئی منزل نہیں ہوتی، علم نام ہے مسلسل سفر کرنے کا۔ ہمارے معاشرے میں موجودہ تو بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ علم کو محدود کر دیا گیا ہے، ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے۔ اگر عصری علوم پڑھ رہے ہیں تو 10ویں اور 12ویں تک پڑھنا ہی صرف اپنا کام سمجھتے ہیں، اور اسی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 10ویں اور 12ویں پاس کر لیں، صرف یہی ہماری آخری حد ہے، علم کی منزل یہیں تک سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد مدرسے کی تعلیم میں بھی حفظ قرآن ہی تک ہمارے بچے بالکل رک کے رہ جاتے ہیں۔ آگے کا تو سفر ہمیں جاری کرنا چاہیے تھا، آگے جن تعلیمات کو ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی ان تعلیمات کو ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی قوم علم کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، اصل سورس
اصل جو بنیاد ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا وہ علم ہے. آپ ہمارے ماضی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. امت مسلمہ نے جب ترقی کی ہے علم کی بنیاد پر ترقی کی ہے. اس وقت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے جب اہل یورپ سوئے ہوئے تھے, ڈارک ایجز میں تھے, اس وقت اندلس میں جو کامیابی ہوئی ہے اور مسلمان ترقی کر رہے تھے, اس وقت کے حالات کو, تاریخ کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے تو اندلس میں اس وقت یورپ کی جو لائبریری تھی, جو سب سے بڑی لائبریری تھی, اس کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو تقریباً 1700 کتابیں ملتی ہیں اس وقت کی سب سے بڑی لائبریری میں. لیکن امت مسلمہ کے پاس جو لائبریری تھی اندلس کے اندر, ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے اس میں تقریباً 4.5 لاکھ کتابیں موجود تھی. یہ اس طرح کی ہماری حالت تھی, تب جا کر امت مسلمہ نے ترقی کی ہے. آپ خود ہی ابن الخشاب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں, حنبلی امام ہیں اور نحوی بھی ہیں. ان کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ایک کتاب خریدنے کے لیے بازار گئے, پیسے موجود نہیں تھے,